اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد جو سب سے پہلی چیز انسان کے لیے کہہ رہے ہیں جو اس کو کرنے ہیں وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی سب سے جو مین چیز اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں بتا رہے ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق جسے آج بھلایا جا رہا ہے۔ آج جو والدین کو اہمیت اور عظمت بخشی ہے اسلام نے، اس کو آج ختم کر رہے ہیں۔ کون ختم کر رہے ہیں؟ اہل علم ختم کر رہے ہیں بھائی۔ جو لوگ علماء کرام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عورت پر کوئی فرض نہیں ہے، بہو پر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی ساس اور سسر کا جو ہے وہ خیال رکھے، وہ یعنی ان کو نہ بھی پوچھے، ان کے ساتھ نہ اچھا سلوک کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جو بات ہے وہ والدین کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی والدین تو پھر وہ تو لڑکے کے والدین ہوئے نا، تو اگر وہ لڑکے کے والدین ہیں تو کیا لڑکا اپنا سب کچھ کام کاج چھوڑ کر تو اپنے والدین کے لیے وہ گھر میں بیٹھ جائے گا؟ پہلی صورت میں تو اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کے والدین کے ساتھ تو وہ اپنے والدین کو ایک علیحدہ گھر لے کے دے گا یا پھر اپنی بیوی کو علیحدہ گھر لے کے دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، بعض اوقات نندوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، دیور جیٹھ جو ہوتے ہیں وہ سب اپنے اپنے گھروں میں، اور اگر کسی کی بھی بیوی والدین کو نہ رکھنا چاہے تو پھر والدین کہاں جائیں گے؟ اس چیز کو آج ہم نے سوچنا ہے۔ میں بہت بار یہ سنتی ہوں کہ بڑے بڑے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جی بہو پر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کا خیال رکھے، تو پھر اس طرح تو ہر گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا، ہر گھر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، ہر گھر جو ہے وہ بزرگ سے محروم ہو جائے گا۔ اور بزرگوں کے لیے جیسے یہ یورپ میں جو ہے وہ اولڈ ہوم بنے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح ہی ہمارے ہاں بھی پھر وہ بن جائیں گے، اور بن رہے ہیں، بن جائیں گے، کیا بن رہے ہیں، بن چکے ہیں۔ تو پھر ان اولڈ ہوموں میں ہی جا کے والدین جو ہے وہ رہیں گے، گھروں میں ان کو کوئی نہیں رکھے گا اگر ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ تو خدا را اپنی بات پر غور و فکر کریں۔ پھر بہو کے ساتھ ساتھ جو بیٹے ہیں وہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے محروم ہو جائیں گے، وہ بھی ان کی دعائیں لینے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، ان کے ساتھ اف تک نہ کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ تو پھر بیٹا کہاں جائے گا؟ بیٹا کیا بیوی کو چھوڑ دے اور اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے، یا پھر وہ بیوی کو لے لے اور ماں باپ کو گھر سے نکال دے؟ کوئی ایک سلوشن تو ہوگا نا اس بات کا۔ اس کا کیا حل نکالیں گے علماء کرام جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہو پر کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے؟ تو پھر وہ اس بات کا کیا حل نکالیں گے، کیا حل پیش کریں گے؟ وہ میں ان سے سوال کرتی ہوں۔ خدا را اپنی بات پر غور و فکر کریں اور قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں۔ اس طرح سے تو ہر گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا، اور بن چکا ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح سے دین کی تبلیغ کی نا تو بہت جلد اسلام جو ہے وہ اپنی شخصیت کو کھو بیٹھے گا۔ وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تھا وہ اپنے حسن سے محروم ہو جائے گا۔ جو حسن، جو پیار، جو محبت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تازگی عطا کی ہے وہ ان سب چیزوں سے محروم ہو جائے گا اگر ہم اسی طرح کی باتیں پھیلاتے رہیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے اور قرابت داروں کے ساتھ بھی
نیک سلوک کرو گے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے بھی حقوق کو ادا کرو گے۔ تو جہاں قریبی رشتہ داروں کے حقوق قرآن بتاتا ہے، جہاں اسلام ہمسائے کے حقوق بتاتا ہے، تو پھر جو ساس سسر ہیں وہ تو ان سب رشتوں سے اوپر ہیں، ان سب رشتوں سے اہم رشتہ ہے ان کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ یہ کہیں کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ تمہارا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی اب وہ کریں، اپنے وہ خود مختار ہیں، بڑھاپے میں وہ خود مختار ہوں گے، جب وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتے، جب وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا سکتے، جب وہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اب وہ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ خدا را اس چیز کو جو ہے وہ سمجھیں۔ اسلام ایسا نہیں کہتا، اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ اور یہ بات بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، لیکن جی آج ہمارے لیے بھی تو ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آدم سے لے کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین تھا، تم سب ایک ہی امت تھے، میری ایک ہی وہ ساری یعنی بات تھی، اسلام ایک تھا، دین ایک تھا، کوئی اس میں چینجنگ نہیں تھی کہ بھئی کسی کے لیے کوئی اور اللہ نے ضابطۂ حیات زندگی کا بھیجا ہو، دوسرے کے لیے کوئی اور جو ہے وہ زندگی گزارنے کے طریقے بھیجے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سب کے لیے ایک جیسا ہی دین تھا اور ایک ہی جیسا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں نا، بے شک تو ہم سے بھی اللہ نے پکا عہد لیا ہوا ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم سارے وہ عہد اپنے اللہ سے باندھ لیتے ہیں کہ اللہ اب ہم آپ کی بات مانیں گے، اب جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو یہاں بھی اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم عبادت کرو گے صرف میری، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ قریبی رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیں ننیال اور ددیال کی طرف سے ملتے ہیں، یعنی کہ نانا نانی، ماموں، خالہ اور ان کے بچے، اوکے۔ اور جو ہمیں باپ کی طرف سے ملتے ہیں، دادا دادی، تایا، چاچو، پھپھو اور ان کے بچے، وہ سب ایک گھرانہ، ایک کنبہ، ایک خاندان ہوتا ہے، اور ان سب کو کہا جاتا ہے قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور کیا کرو گے؟ لوگوں سے بات کرو گے تو اچھے طریقے سے بات کرو گے، اچھی طرح بات کرو گے، بہترین طریقے سے، مسکرا کر۔ اور بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو بھی کسی سے مسکرا کر بات کرے گا تو گویا وہ اس کے یعنی نامہ عمل میں صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ جب پوچھا نا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بہت زیادہ مال رکھتے ہیں، وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو کیا ہم سب محروم رہ جائیں گے جن کے پاس مال نہیں ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے میری صحابہ، ایسا نہیں ہے، اللہ تو بہت کریم اور رحیم ہے۔ اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوش ہو کر تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے ملو تو اچھے طریقے سے ملو، بہترین طریقے سے ملو، ان سے مصافحہ کرو، ان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یعنی آگے جا کے آئے گا نا انشاءاللہ کہ جو تم سے کوئی سلام کرے تو اس کو بہترین طریقے سے اس کا جواب دو۔ اور پھر یہ کہ مسکرا کر بات کرو، جب بھی بات کرو مسکرا کر بات کرو، چہرے پر ہنسی لا کر جو ہے بات کرو، اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ، ایسے بات کرو کہ کسی کا جو دکھتا ہوا دل ہے اس کے اوپر مرہم لگ جائے۔ اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو، کڑواہٹ بھر کے لوگوں سے بات نہ کرو، اپنی زبانوں کے تیر لوگوں پر مت چلاؤ، محبت سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اخلاق اچھے کرو۔ یہ سب بتایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں ان کے بعد؟ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی عبادت کا کہہ رہے ہیں، یعنی شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔
اللہ چاہتے ہیں کہ صرف میری عبادت کی جائے، صرف میرا کہا مانا جائے، اور پھر میرے بندوں سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی عبادت کے فوراً بعد اپنے بندوں کے حقوق بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں کے حقوق کیا ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا کہہ رہے ہیں۔ اور اگر عبادت نماز ہی ہوتی صرف، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر دوبارہ نماز کا مت نہ کہتے، اللہ وہاں پر کہہ کے کہ تم عبادت کرو گے صرف میری، اور یہاں پھر اللہ کہہ رہے ہیں اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز کو قائم رکھو، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، 5 وقت کی ٹائم پر نماز بہترین طریقے سے ادا کرو، یہ ہے قائم کرنا، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ جو بنی اسرائیل کے علماء کرام ہوا کرتے تھے نا، تو انہوں نے اپنے لیے اس کو مختص کر لیا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ صرف اور صرف علماء کرام کا حصہ ہے، کیونکہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو اب جو یہ زکوٰۃ ہے اس پر صرف ہمارا حق ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ کو ادا کرو، یعنی غریبوں اور مسکینوں کو دو۔ تو اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارا یعنی میثاق جو عہد تھا وہ اللہ تعالیٰ بیان کر کے آگے کہتے ہیں پھر تم پھر گئے، یعنی تم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ پھر گئے، سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے۔ یعنی اس عہد پر قائم کتنے رہے؟ بہت تھوڑے سے لوگ، قلیل لوگ، اور بہت سارے جو ہیں انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تم ہو ہی پھر جانے والے۔ یعنی یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ پورا دین ہے۔ اگر کوئی انسان کچھ بھی نہ کرے لیکن صرف اس آیت پر عمل کرتا رہے پوری زندگی، تو واللہ وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایسی آیت ہے یہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں، لیکن یہ اب ہم سے مطالبہ ہے، اور آگے جا کے ہمارا بھی ذکر آئے گا اس طرح کی ایک آیت میں۔ تو یہ ایک آیت پورا قرآن اس کی تفسیر ہے، یہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک آیت میں پورے اسلام کو سمو دیا۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔